السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیر اسلامی سیاسی نظریات۔ چلتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ غیر اسلامی سیاسی نظریات سے مراد ایسے سیاسی افکار ہیں جو اسلامی دنیا اور مسلم مفکرین کی بجائے غیر مسلم مفکرین سے منسوب سمجھے جاتے ہیں، چونکہ ان سیاسی افکار کی بنیاد بظاہر غیر مسلم مفکرین کے خیالات و سوچ پر ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر اسلامی سیاسی افکار کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ ان غیر اسلامی سیاسی افکار کی ابتدا یونان اور یورپ پرویش میں ہوئی۔ قدیم غیر اسلامی سیاسی افکار۔ قدیم غیر اسلامی سیاسی افکار میں یونان کی شہری ریاستوں کا نظام بنیادی حیثیت کا حامل ہے، جس پر مغرب نے اپنے فکر کو استوار کیا۔ سیاسی فکر کا آغاز۔ تاریخ مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کم از کم مغرب کی حد تک نوع انسانی کے سیاسی فکر کا آغاز یونان سے ہوتا ہے۔ لفظ پولیٹیکل بھی ایک یونانی لفظ ہے، اسے اخذ شدہ ہے، تاہم یونان کی ابتدائی شہری ریاستیں 20ویں صدی کی عظیم قومی ریاست کے تصور سے بے حد مختلف تھیں۔ جدید سیاسی زندگی میں بہت سے اصطلاحات اگرچہ یونانی شہری ریاست نظام سے اخذ کی گئی ہیں، مگر 2000 سال کے سفر کے ساتھ ساتھ ان کا مفہوم یکسر بدل چکا ہے۔ اسپارٹا اور ایتھنز۔ یونان جو کئی شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہ تقسیم گھٹتے گھٹتے بالآخر دو بڑی شہری ریاستوں تک محدود ہو گئی ہے، جن میں سے ایک کی نمائندگی اسپارٹا اور دوسری کی نمائندگی ایتھنز کے پاس تھی۔ یونانی سیاسی فکر اور یونان کے قدیم سیاسی اداروں کی اہم خصوصیات و تفصیلات درج ذیل ہیں۔ یونانی سیاسی فکر اور تصور زندگی۔ یونان کے شہری ریاستوں کے مابین بہت سے معاشرتی اور سیاسی اختلافات پائے جاتے تھے، تاہم زبان، مذہب اور جنگوں کے معاملے میں تمام ریاستیں ایک رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ تاہم ایتھنز کی یونانی ریاست نہ صرف یونان بلکہ اس وقت تک تمام دنیا میں فکری، تعلیمی، تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ صحیح غلط کی تمیز۔ یونان کا شہری ریاستی نظام بتدریجی مراحل طے کرتا ہوا جب تک ایک خاص مقام تک پہنچا تو اس میں اعتدال کا عنصر غالب ہو چلا گیا، جس کے نتیجے میں یونانیوں میں منفی اور مثبت کی تمیز چلی گئی۔ فرد اور معاشرے کا تعلق۔ اس سیاسی و ریاستی نظام میں فرد اور معاشرے کے بارے میں تعلق کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ یونانیوں میں بھی فرد کی معاشرہ میں وہی حیثیت تسلیم کی جاتی تھی جو آج ہمارے ہاں تسلیم کی جاتی ہے۔ مذہب محض انفرادی معاملہ ہے۔ یونانیوں میں مذہب کو اجتماعی لحاظ سے کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ اس فکر میں اس بات پر اتفاق کیا مذہب محض فرد کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے، لہٰذا اجتماعی معاملات میں مذہب کا کوئی دخل حاصل نہ تھا۔ سورج، چاند، سورج اور بلند پہاڑوں کی پرستش۔ یونانیوں میں قدرتی عناصر یعنی چاند، سورج اور بلند و بالا پہاڑوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے یونانی فکر کوئی علمی یا ٹھوس استدلالی نقطہ نظر کے اختتام کرنے سے عاری نہ سمجھا جاتا ہے۔ اخوت و امن کی ضرورت۔ تاہم اس مشرکانہ اپروچ کے باوجود یونانیوں میں اخوت اور امن کی شدید احتیاج کو تسلیم کیا جاتا تھا اور وہ پرامن اور پرسکون رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انسان سیاسی جانور۔ اس کے ساتھ ساتھ یونانی سیاسی فکر میں انسان کو سیاسی جانور بھی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس لیے ان میں جذبات پر قابو پانے کی شدید خواہش تھی۔ اصول تعلیم۔ تعلیم کے اصول اور نظام تعلیم کے معاملے میں یونانی ریاستی نظام میں بہت زور پایا جاتا ہے۔ شہری ریاست کے ساتھ یونانیوں کو بے پناہ لگاؤ تھا۔ ان کی زندگی شہری ریاست کے ساتھ وابستہ تھی۔ ہر یونانی کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنی شہری ریاست کے امور، ان کے تحفظ اور بقا میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہی چیز انہیں حصول تعلیم کی طرف مائل کرتی تھی۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویک ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.